الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات انسان بڑا دل لگا کر کوئی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے وہ وقت بھی نکالتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، دل بھی لگاتا ہے، لیکن جب وہ عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے اور اس کو پھر یہ پتہ چلے کہ میری عبادت کے اندر کوئی کمی ایسی تھی، کوئی غلطی ایسی تھی جس کی وجہ سے میری عبادت قابل قبول نہیں، تو وہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں نے وقت بھی نکالا، محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی ایسی کر بیٹھا جس کی وجہ سے اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ مثال ہے ایک وقت کی عبادت کی، اور اگر کسی بندے کو اپنی زندگی کے 20 25 30 سال گزارنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ میں جو 30 سال سے نمازیں پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک غلطی ایسی تھی جس کی وجہ سے میری نماز قابل قبول نہیں، تو آپ تصور کریں اس کی زندگی کی تو کل کمائی لٹ گئی نا۔ جس نے 25 سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا لیکن علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ایسی غلطی کر بیٹھا جس کو اس نے 30 سال کے بعد جا کے سیکھا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی 25 سے 30 سال 40 سال کی نمازیں کہاں پہ ہیں۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ ہم نے جو ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ اسی طرح قبول کر لے گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر اللہ رحمان ہے تو اللہ جبار بھی ہے، اگر اللہ رحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے۔ جس رب کی جنت ہے نا اسی رب کی جہنم بھی ہے، اور جہنم میں بھی انسان ہی جانا ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو جہنم کا ایندھن ہے نا وہ انسان اور پتھر ہے، یعنی جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا، اس کے شعلوں کو جو ہوا دی جائے گی وہ انسانوں اور پتھروں کے ذریعے دی جائے گی۔ اب بنیادی طور پہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، دین سیکھنے کے معاملے میں ہم آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار سامنے والا کیا کہے گا، اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے اور اس کو یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کے اپنی گفتگو جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس پر آتا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو بات تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک بندہ اگر 50 سال کی عمر میں زندگی گزار رہا ہے، اب وہ 50 سال کی عمر میں دین سیکھ لے، کسی کے سامنے بیٹھ کے یہ شرمندگی ہے، یا اس کو قیامت والے دن یہ پتہ چلے کہ میری زندگی کی جتنی بھی عبادتیں تھیں وہ میری کم علمی کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، بتائیں بڑی شرمندگی کہاں پہ ہوگی؟ حشر کے میدان میں بڑی شرمندگی کی کل کمائی لٹ گئی، زندگی کی ساری چیزیں لٹ گئی ہیں، وہ بڑی شرمندگی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اگر اس کے سامنے دو نقصان جمع ہو جائیں، ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو،
تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے نقصان کو قبول کر لیتا ہے اور بڑے نقصان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے، میں یہ ساری گفتگو کسی پر کوئی علم جاننے کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی طنز کرنے کے لیے، نہ تنقید کرنے کے لیے۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک امام کے پیچھے، ایک خطیب کے پیچھے کسی نے 10 سال 15 سال نمازیں پڑھی ہیں اور 15 سال کے بعد بھی اس کو نماز پڑھنی نہیں آئی، تو میں اس چیز کو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امام اور خطیب اس میں برابر کا قصوروار ہے۔ یعنی اس نے تو آپ کے سامنے بیٹھ کے 10 سال دیے تھے، آپ نے اس کو کیا علم دیا؟ یعنی بندہ تو چل کے آ گیا، آپ کے سامنے بیٹھ بھی گیا، اور 15 سال کے بعد آپ نے اس کو اتنا بھی علم نہ دیا ہو کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے، اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر بیٹھنے والا یا امام جو ہے وہ اس کے کم علم ہونے میں برابر کا قصوروار ہے۔ اس واسطے ہم بعض اوقات تقریریں سنتے ہیں، اس کو محظوظ بھی ہوتے ہیں، کانوں کی لذت بھی پوری کرتے ہیں، لیکن علم نہ سیکھنے کی وجہ سے ہماری عبادتیں ناقص رہ جاتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ ہمارے پاک ہونے کے بارے میں ہے کہ ہم نے زندگی میں پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ درس قرآن کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے، غالباً 80 یا 82 سال ان کی عمر تھی۔ تو جب درس دے کے فارغ ہوئے، غسل کے مسائل وہاں پہ درس تھا، تو وہ 82 سال کی عمر تھی بابا جی، اور وہ گلے لگ کے تو رونے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے پتر 82 سال عمر ہو گئی ہے لیکن قسم للہ نہانا آج آیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جس بندے کی زندگی کے 80 سال، 10 سال بچپن کے نکال دیں، 70 سال اس کی زندگی میں اس کو یہ بھی علم نہ ہو کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے، تو بتائیں اس کی نمازیں کہاں پہ گئی؟ بعض اوقات ہم غسل کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی دھوتے ہیں، لیکن کپڑے دھونے کے باوجود ناپاک ہیں، غسل کرنے کے باوجود انسان ناپاک ہے، اور نماز شروع کرنے کے لیے جو پہلی چیز شرط ہے کہ جس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، وہ شرط یہی ہے کہ بندے کا جسم بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو۔ پہلی شرط یہ چیز ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کپڑے دھونے کا نظام ایسا ہے کہ کپڑے دھل جانے کے باوجود، استری ہو جانے کے باوجود ناپاک رہتے ہیں۔ اب اس کو مایا لگا لے، کاٹن کا سوٹ پہن لے، جتنا مرضی چودھری بن کے آ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے، مایا بھی لگی ہو، لیکن اگر در حقیقت کپڑے ناپاک ہیں تو اس کی نماز ہی قابل قبول، نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ شرط کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر عبادت شروع ہی نہیں ہوتی۔ قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تب ہوتا ہے جب عبادت شروع ہوئی ہو، اور جب تک بندہ پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، نماز کی وہ تکبیر کہہ بھی لے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں نماز سے پہلے پوری کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس واسطے 2 چیزیں ہیں آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر، ایک ہم نے اپنے کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، اور ایک انسان نے اپنے آپ کو کیسے پاک کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی بندہ جب پاک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ ایک چیز کو سمجھیں، جس طرح ہم یہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص تھی عبادت خانے کے لیے، اور ہر امتی کو اس عبادت خانے کے اندر آ کر عبادت کرنی ہوتی تھی، اس سے جو باہر زمین ہوتی تھی وہ پاک نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو اور کسی امت کو نہیں ملی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جعلت الارض مسجدہ، جعلت الارض مسجدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یعنی آپ گزشتہ امتوں کی حالت پڑھ کے دیکھیں، ہر کسی کے لیے ایک عبادت خانہ تھا، ایک 4 دیواری خاص تھی،
کہ جس نے عبادت کرنی ہے وہ اس کے اندر آئے، باقی زمین سجدہ کرنے کے لیے پاک نہیں تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جیسے ہی زمین پہ لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ہم جہاں چاہتے ہیں پاک جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ گزشتہ امتوں کو یہ فضیلت نہیں تھی۔ آج اگر کسی کو نبی پاک کے میلاد منانے کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہونا، تو وہ صرف اس بات پر غور کر لے کہ یار جہاں میرا دل چاہتا ہے میں وہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آخر مجھے یہ اجازت کس رات کو ملی تھی کہ جہاں تمہارا دل چاہے تم وہاں پہ نماز پڑھ لو؟ تو اس کو مجبوراً کہنا پڑے گا کہ یہ زمین اس رات پاک ہوئی تھی جس دن حضور تشریف لائے تھے۔ یار ہمیں تو اپنی مساجد ثابت کرنے کے لیے بھی نبی پاک کا میلاد ماننا پڑے گا، کیونکہ آج ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم جگہ لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، حالانکہ گزشتہ امتوں میں یہ اصول ہی نہیں تھا، ان کے لیے زمین پاک ہی نہیں تھی۔ تو آج جگہ جگہ جو مسجد نظر آتی ہے نا، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا میلاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ تو ہمیں سجدہ ثابت کرنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ماننا پڑے گا۔ اب گزشتہ امتوں میں اصول ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہر امت کے لیے ایک چار دیواری خاص تھی کہ اس کے اندر آ کر عبادت کرو گے تو قابل قبول ہے، باقی زمین سجدے کے لیے پاک نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر باقی زمین سجدے کے لیے پاک نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے پاک ہوئی۔ حضور کو یہ تحفہ ملا ان کی برتھ ڈے کا، میلاد کا، کہ حضور کی امت کے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اب یہ چار دیواری ہے، یہ ہمارے لیے پاک ہے، ہم اس سے باہر بھی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا، کسی نے مثال دو ظہر یہاں پڑھی، عصر کسی اور جگہ پڑھی، مغرب کسی اور جگہ پڑھی، اس انسان نے ساری زندگی جہاں جہاں سجدہ کیا ہوگا نا، وہ ساری کی ساری زمین قیامت والے دن جمع کی جائے گی، اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرے گی، سفارش کرے گی، مالک مولا تیرا یہ بندہ دنیا میں رہ کر مجھ پہ سجدہ کیا کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں کہ تو اسے جنت عطا فرما۔ اب یہ زمین جو ہے یہ سجدہ کرنے والے کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ اب یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آ گئی۔ پہلی بات کیا سمجھ آئی کہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی تھی؟ ہماری خاطر۔ حضور کو تحفہ ملا لیکن ہماری خاطر یہ زمین پاک کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سجدہ کریں گے وہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ اب تصور کریں جو زمین ہمارے لیے پاک ہوئی ہو اور سجدہ کرنے پہ گواہی دیتی ہو، اور اگر اسی امت کا کوئی فرد اسی زمین کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلے تو بتائیں زمین نے کہے کہ مالک جس امت کی خاطر تو نے مجھے پاک کیا تھا وہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں پھرتی رہی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر بندہ اونچی جگہ بیٹھا، جیسے بیڈ ہے، چارپائی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر بندہ اونچی جگہ بیٹھا ہے اور وہ ناپاک ہو گیا تو وہ اپنے پاؤں میں جوتا پہن کر واش روم تک جائے، اپنے پاؤں پہ کپڑا باندھ کے واش روم تک جائے، اپنا ناپاک قدم بھی پاک زمین کے سینے کے اوپر نہ رکھے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، کیونکہ یہ زمین صرف اس امت کے لیے پاک ہوئی ہے، گزشتہ امتوں کے لیے تو زمین پاک ہی نہیں تھی۔ اب جو زمین ہمارے لیے پاک کی گئی، ہمارا سجدہ اس پر ہو، اس لیے یہ زمین پاک کی گئی، اور اگر ہم ہی اس کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلتے رہیں۔ آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، ناشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کام کاج پہ چلے جاتے ہیں اور سارا دن ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر ناپاک انسان ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ بہت سارے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ بندہ جب وہاں بیٹھتا ہے تو اس کا دم گھٹتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس گھر سے باہر نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ناپاک شخص رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تیسری چیز، اور اس کے بعد میں غسل کے طریقے کی طرف اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اس کے بعد جو خطبہ دیا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ صحابی بھاگتے ہوئے آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حاجی تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اپنی سواری پہ سوار تھا اور تیزی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مکے کی طرف آ رہا تھا، لیکن اچانک اس کا پاؤں اس کی رکاب میں پھنسا اور وہ الٹ بازی لگا کے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے اور حاجی انتقال کر گیا، اور اس کی زبان پہ یہ تھا لبیک اللہم لبیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، قیامت والے دن جب اس حاجی کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا، اس وقت بھی اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہوگا۔ اس کے بعد رسول کریم نے ایک ضابطہ دے دیا کہ جو انسان جس حالت میں مرتا ہے، قیامت والے دن اس کو اسی حالت میں قبر سے نکالا جائے گا۔ اور اس کی رسول کریم نے ایک مثال بھی دی، اگر کوئی شخص خنجر کے ساتھ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس کو جو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اس کا عذاب بھی یہی ہوگا کہ وہی ہتھیار ہوگا، اور وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی ہتھیار سے مارتا رہے گا۔ اور جب قیامت والے دن اس کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا تو وہ اسی حالت میں ہوگا جیسے وہ خودکشی کر رہا تھا۔ تو اب یہ تیسرا ضابطہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے، قیامت والے دن اس کو اسی حالت میں قبر سے۔ اب تصور کریں کہ جو لوگ غسل کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، کس کو بھروسہ ہے جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا؟ سوچیں جو ناپاکی کی حالت میں مرے گا، قبر میں کس حالت سے نکالا جائے گا؟ مرنے کے بعد غسل تو دے دیا، وہ غسل میت ہوتا ہے، غسل جنابت نہیں ہوتا۔ بلا شک و شبہ بندہ پاک ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو جس حالت میں مرا تھا قبر میں، اسی حالت سے اٹھایا جائے گا۔ غسل کو بنیادی طور پہ ہم نے سمجھنا ہے۔ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی تھی کہ اگر بندہ 10 سال کسی کے پاس بیٹھے اور 10 سال کے بعد بھی سننے والے پاک بھی نہ ہو سکیں تو سنانے والا برابر کا قصوروار ہے۔ ایک امام کے پیچھے 15 سال نمازیں پڑھو اور 15 سال بعد بھی پیچھے والوں کو نماز پڑھنی نہ آئے تو پڑھانے والا اس میں برابر کا قصوروار ہوتا، کیونکہ وہ تو آ گیا، اس نے تو آپ کو وقت دیا تھا، آپ نے اس کو کیا سکھایا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج پاک ہونے کا طریقہ سمجھنا ہے۔ بنیادی طور پہ غسل کے کتنے فرض ہیں جی؟ سوچی پائے گی ساری عوام، کتنے فرض ہیں جی؟ 3۔ اب میں نے آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنی، صرف سبق یاد کرانا ہے آپ کو، کیونکہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں جب آپ یہ ساری گفتگو سن لیں گے بعد میں آپ خود کہیں گے یار میرے چ اے کمی ہے ایسی۔ اور جو بندہ پاک ہی نہ ہو اس کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، قرآن پاک کو چھونا حرام ہے، قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، پڑھے گا تو ڈبل گناہ گار ہوگا۔ تو سب سے پہلے غسل کے کتنے فرض ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا، ٹھیک ہے، غرارہ کرنا اس میں سنت ہوتا ہے، لیکن کلی کرنا کیا ہے؟ وضو کا کہ غسل کا؟ بولو دے صحیح۔ غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ اب اس میں ایک بات سمجھنی ہے آپ نے، بعض اوقات ہماری دانتوں کے اندر نا کوئی چیز پھنس جاتی ہے، کھانا کھایا تو کوئی روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، کوئی اور چیز پھنس جاتی ہے۔ اب جب وہ 2 دانتوں کے درمیان پھنستی ہے، توجہ میری طرف کرنی ہے کہ بندہ کس قدر ناپاک رہ جاتا ہے۔ اب اس نے جو چیز کھائی وہ 2 دانتوں کے درمیان کیا ہو گئی؟ اب وہ جو چیز پھنسی ہوئی ہے جب اس کو پانی لگتا ہے تو پانی اس کے پیچھے والے حصے کو، یعنی پیچھے جو ماس ہوتا ہے اس کو پانی، جب پانی نہیں پہنچا تو بندہ پاک ہوا، کیونکہ کلی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور کلی بلا کس طرح کرنی ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ہوتی ہے نا، یہ کلی نہیں ہے، یہ جو کوا جس کو کہتے ہیں، یہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک دانت کی ایک جڑ بھی خشک رہ گئی، تالو یا زبان کا اوپر یا نیچے والا حصہ خشک رہ گیا، بندہ ناپاک رہ گیا۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بال کتنا باریک ہے؟ نظر آ رہا ہے کسی کو دور سے ایک بال؟ نہیں ہے، اس کی نوک وہ اس سے بھی باریک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے بال کی نوک کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو بندہ پاک ہی نہیں ہوگا۔ ایک بال اور اس کی نوک کتنی باریک ہے، پورے بدن سے ایک بال کی نوک کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہا تو بندہ پاک ہی نہیں ہوگا۔ اور جب پاک نہیں ہوا تو مسجد میں داخل ہونا حرام، قرآن پاک کو چھونا، نماز پڑھنا بھی حرام ہے اس صورت میں۔
تو کلی کس طرح کرنی ہے کہ پہلے جو دانتوں میں چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالیں گے، تاکہ ہاں کسی نے فلنگ کرائی ہوئی ہے داڑھ کی، وہ فکس ہوتی ہے، اس کو نکالنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو چیز پھنس جاتی ہے، جو آگے پانی جانے کو روکتی ہے، سب سے پہلے اس کو نکالیں گے، ورنہ بندہ پاک ہی نہیں ہونا۔ وہ جتنا مرضی شیمپو صابن لگا کے نہائے، بندہ پاک نہیں ہوگا۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ پھر بولیں کس طرح کرنی ہے کہ دانتوں کی جڑیں اور تالو سب کچھ کیا ہونا چاہیے؟ تر ہونا چاہیے۔ ایک دانت کی جڑ بھی خشک رہ گئی تو بندہ پاک۔ دوسرا فرض، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ کہاں تک؟ اب یہاں پہ جو اکثر غلطی ہوتی ہے اس کو توجہ سے سمجھنا ہے، اور یہاں سے اکثر لوگ ناپاک رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم 3 بار ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد ناک میں جو رطوبت ہوتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ سے اس بات کو سمجھنا، بندہ کہاں سے ناپاک رہتا ہے اور زندگی بیت کی کبھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے 3 بار پانی ناک میں چڑھایا تو اوپر کیا تھا؟ گندگی پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پانی ناک کا جو بوٹی تھی، جو حصہ تھا، بدن تھا، اس کو نہیں لگنے دیا، کیونکہ جب ہم نے پانی چڑھایا تو جو گندگی پھنسی ہوئی تھی، پانی اسی کو لگ کے باہر آ گیا۔ تو ناک کو جو اندر جسم ہے اس کو پانی نہیں لگا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 بار پانی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد دوبارہ پانی نہیں چڑھاتے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 3 بار پانی چڑھا لیا، ہم کہتے ہیں ہم نے فرض پورا کر لیا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا تھا، ہم نے چڑھا لیا۔ جب آپ نے 3 بار پانی چڑھایا تب تو وہ جو گندگی تھی اس نے پانی اوپر، اور جب آپ نے گندگی کو صاف کر لیا اس کے بعد تو پانی چڑھایا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ناک کا اندر والا حصہ خشک رہ جائے تو غسل بندہ کیا رہے گا؟ ناپاک رہے گا۔ ایک بال کی نوک بھی خشک رہ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بالوں کی ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے، سر پہ بال نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ کو ایک شخص نے کہا، حضور امیر المومنین آپ اپنے سر کے اوپر بال کیوں نہیں رکھتے؟ تو فرمانے لگا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ناپاک ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ناپاکی اس کے سر کے بالوں کی جڑوں میں ہوتی ہے۔ میں سر پر اس لیے اس خوف سے بال نہیں رکھتا کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کی حاجت ہو، علی غسل کرے تو کہیں غسل نامکمل نہ رہ جائے، اس خوف سے میں اپنے سر پہ بال ہی نہیں رکھتا۔ ایک بال کی جڑ بھی خشک رہ گئی تو بندہ پاک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اب حکم کیا ہے؟ تیسرا فرض کیا ہے کہ پورے بدن پہ ایک بار۔ پہلا فرض کیا تھا؟ سارے بولو گے جان چھڑاں گا میں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نمبر 2 اور نمبر 3 پورے بدن پہ۔ اب سرد ہوتے وقت جس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے، یہ انگلیوں کے پورے دیکھ رہے ہیں، فنگر ٹپس، اس کے ساتھ سر کے بالوں کا یوں جڑوں میں مساج کریں۔ ہوتا کیا، بعض اوقات بال بہت گنے ہوتے ہیں، پانی اوپر لگتا ہے اور ایسے ہی نیچے بہ جاتا ہے، جڑوں تک پانی نہیں جاتا، بال گنے ہونے کی وجہ سے۔ ایک بال کی جڑ بھی خشک رہ گئی تو بندہ ناپاک ہے۔ قرآن پاک کو چھوئے گا تو حرام ہے، مسجد میں آئے گا تو حرام ہے، نماز پڑھے گا تو حرام ہے۔ تو اس واسطے تیسرا فرض کیا ہے کہ سر کے بالوں کی جڑوں سے لے کے پاؤں کے نیچے تک سارے بدن پہ ایک بار پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب سب سے اہم بات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واش روم میں جانے کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، پانی بہاتے ہیں، سادہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ واش روم میں داخل ہونے کے بعد کپڑے اتارے ہیں یا نہیں اتارے، دونوں صورتوں میں کلام پاک پڑھنا یہ منع ہے۔ آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کلام پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ کوئی بھی چیز ہو، جو پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، بعض اوقات ہمارے گھروں میں واش روم میں بیسن لگا ہوتا ہے جہاں پہ ہم وضو بھی کرتے ہیں۔ آپ اگر وضو بھی واش روم کے اندر لگے بیسن پہ کر رہے ہیں تو وضو کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ واش روم سے باہر وضو کریں گے تو پھر وضو کی دعائیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو بیسن واش روم کے اندر لگا ہو اس پر اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو دعا پڑھ سکتے، جب اس سے باہر وضو کریں گے تو پھر ہم دعا پڑھ سکتے ہیں۔
اسی طرح بہت سارے لوگوں کی نا انگوٹھیاں ہوتی ہیں اور وہ اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں. اب پانی اس کے اوپر لگا تو اس کے جو نیچے والا گوشت ہے وہ گیلا تو بندہ پاک. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، انگوٹھی ساری زندگی نہیں ہلتی، تو سنائیں ساری زندگی بھی بندہ ناپاک رہا اور جب قبر میں گیا تو کس حالت میں گیا؟ ناپاکی کی حالت میں چلا گیا. اس واسطے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں. اس کے بعد غسل کے لیے ایک بنیادی بات جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے اس کے لیے. ہم نے جب اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے ہوں، اب غسل بھی فرض ہے اور اپنے جسم کی صفائی بھی کرنی ہے، تو یہاں پر اب بندہ سوچتا ہے کہ پہلے وہ غسل کرے کہ پہلے وہ صفائی کرے. اب اگر وہ پہلے صفائی کرتا ہے تو جسم سے جو بال جدا ہوئے وہ ناپاک جدا ہوئے. اب اس نے ناپاکی کی حالت میں وہ بال چھوڑ دیے جو کہ جائز نہیں تھا. اب اگر وہ پہلے غسل کرے پھر بالوں کی صفائی کرے تو پھر دوبارہ نہانا پڑے گا. تو اب وہ کیا کرے، پہلے صفائی کرے کہ پہلے غسل کرے؟ اگر بال اتارتا تو وہ ناپاکی کی حالت میں چلے گئے، اور اگر سارا غسل کرتا تو پھر صفائی کرے پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک بار سارے بدن پہ پانی بہا لے، وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سارے بدن پہ پانی بہایا تو وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اب وہ صفائی کرے، اس کے بعد صابن لگا کے نہا لے، تاکہ بال بھی جب جسم سے جدا ہوں تو وہ ناپاکی کی حالت میں جدا نہ ہوں. کیونکہ پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ جہاں جہاں سے بہتا ہے وہ اس حصے کو پاک کر دیتا ہے. بندہ نیت کرے یا نہ کرے، دونوں صورت پانی کو پیدا اس لیے کیا گیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی کو نازل ہی پاک کرنے کے لیے کیا گیا. تو پانی کو پاک کرنے کے لیے آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی جہاں سے بہہ جاتا ہے وہ اس حصے کو پاک کر دیتا ہے. تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ پہلے آپ ایک بار سارے جسم پہ پانی بہا لیں تو سارا جسم کیا ہو جائے گا، اس کے بعد صفائی کریں، پھر آپ اس کے بعد جیسے معمول کے مطابق غسل کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں. تیسری بات میں صرف ڈکے چھپے لفظوں میں ذکر کرتا ہوں، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی توجہ کریں گے تو میں ڈکے چھپے لفظوں میں کر دیتا ہوں. میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں اور دونوں شرم گاہیں چھپ جائیں، انزال ہو یا نہ ہو، ڈسچارج ہوں یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و حدیث ڈکے چھپے لفظوں میں صرف بیان کر رہا ہوں، جب دو ختنے آپس میں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے. انسان ڈسچارج ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل. بہت سارے لوگ ہیں اس حالت میں غسل ہی نہیں کرتے اور سارا دن ناپاکی کی حالت میں گھومتے ہیں. اس کے لیے انزال ہونا شرط نہیں ہے، بس دو ختنے آپس میں مل جائیں چھپ جائیں تو غسل فرض ہو جائے گا. اس واسطے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں. انسان کو زندگی بیت جاتی ہے لیکن اس کو پاک ہونا نہیں آتا، تو ایک بال کی نوک کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہا تو غسل. اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو اس میں بل بن جاتے ہیں، پیٹ کے وہ فلور بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو گوشت ہوتا ہے وہ سارا کیا رہ جائے، وہ ایسے پانی بہاتے ہیں تو پانی ایسے اوپر سے لگ کے کیا چلا جاتا ہے، وہ جو بل بنے ہوتے ہیں اس کے اندر پانی جاتا تو وہ سارا ایسا خشک رہا تو بندہ پاک. اسی طرح ناف کے اندر پانی پہنچانا یہ فرض ہے. ناف بندے کے ظاہری جسم میں آتی ہے، اگر ناف کے اندر اس نے انگلی کے ساتھ پانی نہیں پہنچایا تو وہ ناپاک رہا ہے. ٹھیک ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں. اب تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بالٹی سے جب غسل کرتا ہے تو وہ انسان پریشان یہ ہوتا ہے کہ جب جسم کو پانی لگتا ہے تو اس کی چھینٹیں اڑ کے دوبارہ اسی پانی میں جا رہی ہیں جس سے وہ غسل کر رہا ہے. تو جب بدن ناپاک تھا اس کو جو پانی لگا، اب جب وہ اسی ٹپ میں گرے گا جس سے وہ غسل کر رہا تھا، تو اس کے لیے ایک شرعی اصول یاد رکھیں. بس ضابطہ میں بتا دیتا ہوں، آپ کو ہر جگہ کام آئے گا. جب دو قسم کے پانی جمع ہو جائیں، کیا جملہ بولا ہے؟ پھر بولیں، دو قسم کے پانی جس کی مقدار زیادہ ہو حکم اسی کا ہوتا ہے. ضابطہ کیا کہ جب دو قسم کے پانی جس کی
مقدار زیادہ ہے، حکم. اب جو چھینٹیں گری وہ چند تھی، اور ٹب کے پانی کیا ہے مقدار میں، اور وہ پاک ہے، تو حکم بھی کیا ہوگا، پاک ہوگا. اسی طرح واش روم میں ہم کپڑے اپنے ہینگ کر لیتے ہیں جو ہم نے غسل کے بعد پہننے ہوتے ہیں. اب جب نہاتے ہیں تو چھینٹیں اڑ کے دوبارہ اسی کپڑے پہ پڑ رہی ہوتی ہیں جو ہم نے غسل کے بعد پہننے ہیں. تو چھینٹیں پڑنے سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ایک اصول یاد کر لیں بس. اور یہ پسینے کے بارے میں بھی، بعض کا بندہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے پہننے ہوتے ہیں، اس کو پسینہ آ جاتا ہے، تو کہتا ہے جی میں ان کپڑے بدلنے، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے. نہیں، کیوں بھائی؟ میں غسل کرنا سی تے پسینہ آ گیا تھا کپڑے. پسینہ آنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ناپاکی کے بارے میں یہ اصول یاد کر لیں کہ جب تک ظاہری طور پر ناپاکی نظر نہ آئے تب تک وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی. یعنی آپ کو نظر آئے کہ اس کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی، یا آپ کو علم ہو کہ اس کے اوپر ناپاکی لگی تھی، نظر آپ کو نہیں بھی آ لیکن آپ کو یقین ہے کہ اس کے اوپر ناپاکی لگی تھی، اب خشک ہو گئی ہے. صرف پسینہ آنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی پسینہ ناپاک ہوتا ہے. اگر پسینہ ناپاک بندے کا کسی چیز کو لگ بھی جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک اس کو ناپاکی نہ لگے. اسی طرح جو چھینٹیں اڑ کے کپڑوں کو پڑ رہی ہیں اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. آخر میں صرف کپڑے دھونے کا جو ہمارے گھروں میں نظام ہے اس کو صرف سمجھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہماری عبادتیں کہاں پہ ہیں. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی کہ ایک بندے نے صرف علم نہیں سیکھا اور 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، اس کو اگر 40 سال کے بعد علم ہو کہ یار میری تو نماز ہوتی نہیں تھی، تو تصور کریں کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. ہمارے گھروں میں نظام دھونے کا کپڑے ایسے ہے کہ کسی کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ گئی، اب ہم اس لباس کو جو دھونے والی جگہ جہاں پہ کپڑے دھونے کے لیے رکھے جاتے ہیں ہم وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. گھر کے دیگر افراد بھی اپنے کپڑے اسی کے ساتھ لا کے رکھ دیتے ہیں. اب ہمارے گھروں میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہے اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اب وہ جو کپڑے تھے اس میں کچھ کپڑے ناپاک بھی تھے، کچھ پاک بھی تھے. ایک وقت میں مشین میں 5 6 8 10 سوٹ دھل جاتے ہیں جو سائز ہے مشین کا. اب جب ہم نے 7 8 سوٹ مشین میں ڈالے اور اس میں ایک لباس وہ بھی تھا جو ناپاک تھا، اب مشین میں پانی ڈالا، صابن، سوئیاں، سرف جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ ڈالا. اب جب وہ پانی اس ناپاک کپڑے کو لگا تو سارا پانی کیا ہو گیا، اور اس کے اندر جتنے سوٹ تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے. اب وہ صابن میں دھل تو رہے ہیں، میل تو اس کی اتر رہی ہے، لیکن حقیقت میں سارے کپڑے کیا ہو رہے ہیں. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جب وہ مشین سے 8 سوٹ نکالیں گے تو وہ سارے کے سارے سوٹ کیا ہوں گے. اتنی بات سمجھ آ گئی. میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور ہمارے گھروں میں یہی نظام ہے. ایک سوٹ مشین میں ایسا تھا جو کیا تھا، وہ جب پانی میں ملا تو سارا پانی کیا ہو گیا، اس میں جو 5 6 7 سوٹ اور تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے. اب مشین سے جتنے کپڑے نکلے وہ سارے کیا تھے، ناپاک تھے. اب ہماری خواتین نا یہاں پر ایک دلیل دیتی ہیں جی ہم ایک ایک کپڑے کو نتارتی ہیں. اب نتارنے کا طریقہ بھی دیکھیں. وہ جو مشین سے نکلنے والا کپڑا ناپاک ہوتا ہے نا، اس کو وہ پکڑتی ہیں، نلکا چل رہا، نیچے ٹپ پڑا ہوا ہے جس میں پاک پانی نلکے سے آ رہا ہے، وہ سوٹ پکڑتی ہیں، اس پانی کے اندر ڈپ کر دیتی ہیں، ٹپ کے اندر ڈال دیتی ہیں. جب ناپاک کپڑا ٹپ کے اندر گیا تو سارا پانی، اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، تو سارے کپڑے کیا رہے. اس کے بعد مایا لگا لو تو کیا رہے، اچھی طرح کاٹن استری بھی ہو تو کیا رہے. ہمارے گھروں میں کپڑے دھونے کا نظام کیا ہے. میں صرف ایک جملہ کہنا، فتویٰ نہیں دے رہا، صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. 25 30 سال سے کپڑے دھونے کا نظام اگر یہی ہے اور 25 سال سے ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو سوچیں ہماری نمازیں کہاں کھڑی ہیں. صرف علم سیکھنے میں شرم محسوس کی اور قیامت والے دن یہ پتہ چلے کہ ہماری تو عبادت ہی قبول نہیں ہے، تو بتائیں زیادہ شرمندگی کہاں پہ، علم سیکھنے میں شرمندگی ہے یا قیامت والے دن اللہ کا سامنا کرنے میں شرمندگی ہوگی. اب طریقہ کار کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل میں اصول بھلا کیا تھا. یہ میری طرف دیکھیں، کپڑے کے جتنے حصے پہ ناپاکی لگتی تھی نا اتنا کپڑا کاٹتے تھے تو باقی پاک ہوتا تھا. بنی اسرائیل میں کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے. آپ تصور کریں
یہی حکم ہمارے لیے ہوتا تو روز کتنے لباس ناپاک ہوتے، کتنے کپڑے کاٹنے پڑتے۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور آ گئے۔ جتنی بار کپڑا ناپاک ہوتا ہے بندہ اس کو دھوتا ہے، رب اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ میری طرف کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ادھر دیکھیں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا۔ مثال کے طور پہ اتنے حصے پہ ناپاکی لگ گئی ہے، اس کے اوپر پانی بہائیں نلکے سے اور اپنی پوری طاقت سے اس کو نچوڑ دیں، اتنی طاقت سے کہ دوبارہ آپ ہی نچوڑنا چاہیں تو کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ نچوڑنے کی تعریف کیا ہے کہ بندہ اتنی طاقت سے نچوڑے کہ دوبارہ خود نچوڑنا ہو تو کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ جب اس سے وہ سارے قطرے ٹپک جائیں گے تو وہ کپڑا پاک ہے۔ اب اس کو دھونے والی جگہ پہ رکھ دیں، اس کے ساتھ جتنے کپڑے دھلیں گے سارے پاک رہیں گے، اور صرف اتنا حصہ دھونا ہے جتنے حصے پہ ناپاکی لگی ہے، سارا کپڑا نہیں دھونا۔ اچھا اب مسئلہ یہ بھی ہے، ہم نے تو سیکھ لیا، ہم تو کر لیں گے، اگر گھر والوں کو جا کے نہ بتایا، ان میں سے کوئی ایسے کرتا ہے تو ہمارے کپڑے تو پھر کیا رہے؟ تو نمازیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے تو شرط ہے کہ بندے کا لباس پاک ہو۔ تو اس واسطے اگر ہم نے گھر میں جا کے کی شرم محسوس اور کپڑے رہے ناپاک تو قیامت والے دن شرمندگی اٹھانی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس واسطے اگر خود علم سیکھتے ہیں تو دوسروں کو سکھانا بھی ہمارے ذمہ کیا ہے، کیونکہ گھر کے سربراہ کے لیے حکم ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر والوں کو کپڑے دھونے کا انداز سمجھا دیں کہ آپ نے ٹب کے اندر کپڑے نہیں نتارنے، نلکے کو پائپ لگا لیں اور وہ پائپ کے ذریعے ایک ایک کپڑے کو نتار لیں، کیونکہ پائپ سے جو پانی ڈائریکٹ آئے گا کپڑے کے اوپر بہے گا، وہ آنے والا پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اس کے بعد اس میں دوبارہ کپڑا دھلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو پائپ کے ذریعے کپڑوں کو نتار لیں جو مشین سے نکلنے کے بعد دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم اپنے گھر والوں کو یہ شعور دیں کہ جب بھی کپڑے دھونے کے لیے رکھنے ہیں تو کیا کر کے رکھنے ہیں؟ پاک کر کے رکھنا، تاکہ کسی اور کے کپڑے ناپاک مل کے سب کے کپڑے ناپاک۔ اور اگر نہیں سکھائیں گے تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں، آج کی شرمندگی چھوٹی ہے، ہم گھر میں سختی کریں تو اے نہ کہتا میں تینوں انج کراں گا، اے کر دیاں گا، اے کر دیاں گا، آج تسی جا کے تھوڑا کہ اے بھی کر لینا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا کہ اے کرو گے تو کم چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الرحمن